8ویں پارے کے آخری صفحے پر اور آخری آیت ہمارا سبق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس نے آپ اور ہمیں اپنی کتاب سے جڑنے کا موقع اور توفیق بخشی۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ عزیز ساتھیو، 8واں پارہ ہے، سورہ اعراف ہے، اور سورہ اعراف کی ہم نے 86 آیات پڑھ لی۔ گزشتہ آیات بینات میں ہم نے قوم شعیب کا تذکرہ بھی پڑھا، قوم لوط کا تذکرہ بھی پڑھا، قوم سمود کا تذکرہ بھی پڑھا، قوم عاد کا بھی، اور نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی تذکرہ پڑھا۔ آپ دیکھیے سارے انبیاء کی دعوت میں مشترک چیز کیا تھی کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو اور اس کے علاوہ کسی اور کو الہ تسلیم نہ کرو۔ آپ دیکھیے جو ہم نے گزشتہ واقعات پڑھے ہیں اس 8ویں پارے کے اندر جن انبیاء کے، آپ حیران ہوں گے جب تذکرہ نوح علیہ السلام کا ہوا ہے تو اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ نوح کی قوم کا اصل ہدف کیا تھا یا وہ کیا کرتے تھے، صرف یہی دعوت تھی کہ اللہ کے بندے بنو اور اس کے علاوہ کسی اور کو الہ تسلیم نہ کرو۔ یہ ابتدائی زمانہ تھا، گویا کہ زمانے میں انسانوں کے اندر برائیاں نہیں تھیں، سادے انسان تھے، عام انسان تھے، اور صرف اگر کوئی برائی تھی تو اس میں شرک کی تھی۔ اس کے بعد دیکھیے آپ قوم عاد کا تذکرہ پڑھتے ہیں، وہاں پر بھی کوئی ایسی چیز نہیں ملتی ہے کہ ایسا معاملہ ہو، لیکن ہاں تھوڑی تھوڑی تبدیلی آنی شروع ہوئی۔ شرک کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے اندر وسائل بڑھ گئے تھے، ان کے پاس پیسہ آ گیا تھا اور وہ کچھ نہ کچھ آگے تکبر کے راستے اختیار کر رہے تھے۔ اس کے بعد پھر قوم سمود کا ہم تذکرہ پڑھتے ہیں، ان میں جرین اور بڑے ذہین و فتین اور پڑھے لکھے قابل لوگ آ گئے تھے، دنیا ترقی کی اگلی منزلیں طے کر رہی تھی۔ اس کے بعد جب قوم لوط کا تذکرہ آیا تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پھر اس قوم کے اندر جو برائیاں تھیں وہ ایسی پیدا ہونی شروع ہوئی، اور یہاں تک کہ قرآن نے یہ بات کہی کہ جو برائیاں قوم لوط میں تھی اس سے پہلے کسی اور نے ایسی غلطیاں برائیاں نہیں کی۔ گویا کہ اب انسان جو آگے کی طرف بڑھ رہا تھا اور دنیا سے روشناس ہو رہا تھا تو اس میں انسان کے اعمال اور کردار بھی بگڑتے چلے جا رہے تھے۔ ان صورتوں، ان واقعات کو دیکھ کر ہمیں انسان کی مرحلہ در مرحلہ آگے بڑھنے کی ہمیں نظر آتی ہے، کس طریقے سے اس انسان نے اور اس دنیا نے پرورش آگے کی طرف قدم اٹھاتی چلی گئی۔ اس کے بعد پھر تذکرہ جب ہوا قوم شعیب کا تو پھر یہ بتایا گیا کہ مسلمان تو وہ تھے ہی، لیکن ان کے اندر سب سے بڑی برائی آ گئی تھی، ناپ تول میں کمی تھی۔ گویا کہ اس سے پہلے قومیں پورا توڑ کے افراد دیتے تھے، پورا دیتے تھے۔ قرآن کا سب سے پہلی ایسی برائی تھی لوگوں کے اندر جو ناپ تول کے اندر کمی کی گئی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام برائیاں جو پہلی قوموں کے اندر تھیں میری امت کے اندر بدرجہ عدم آ جائیں گی، یعنی وہ ساری گناہیاں جو انفرادی طور پر ان قوموں میں تھیں اس امت کے اندر اجتماعی طور پر، یعنی کہ وہ ساری خصائل اس امت کے اندر آئیں۔ اور یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شبر علی شبر، جوتی کے ساتھ مل جاتی ہے،
دایاں پاؤں بائیں پاؤں کے ساتھ مل جاتا ہے، اسی طریقے سے میری امت بھی اسی طریقے سے کام کرے گی جس طریقے سے یہود و نصارہ ماضی کے اقوام کرتی رہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ پہلی قومیں کسی قوم کے بل میں گھسی ہوں گی تو میرا امتی بھی جب تک قوم کے بل میں گھس نہیں جائے گا اسے آرام سے وہ نہیں آئے گا۔ آج دیکھتے ہیں پورے معاشروں کے اندر وہ تمام برائیاں جو پہلی قوم میں انفرادی طور پہ تھیں، ہمارے اندر وہ ساری برائیاں داخل ہوئی ہوئی ہیں۔ تو قرآن اس وقت کے اندر مکہ کے لوگوں کو انفارم کر رہا ہے، دیکھو اگر تم بھی نبی کی بات نہیں مانو گے ماضی کے اقوام کی طرح تم بھی اللہ کے عذاب سے دو چار ہو۔ اور آج ہمیں بھی قرآن متنبہ کر رہا ہے ان برائیوں کو تم زندگی میں لے کر آؤ گے تو پھر زندگی آرام سے نہیں چلے گی، سہولت کے ساتھ نہیں چلے گی، پھر اس کی سزا تمہیں معاشرے کے اندر بھگتنا ہوگا۔ آئیے آج کی اس آخری آیت کے اندر جو 8ویں پارے کی اس میں اللہ رب العزت نے کیا باتیں بتائیں۔ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِن كَانَتْ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ، یہ کہ ہے تم میں سے ایک گروہ آمنوا ایمان لایا، بالذی اس چیز پر ارسلت بہ جو میں لے کر آیا ہوں، وطائفۃ اور ایک گروہ ہے لم یؤمنوا جو ایمان نہیں لایا، فاصبروا بس صبر کرو حتیٰ یہاں تک کہ یحکم اللہ اللہ فیصلہ کر دے بیننا ہمارے درمیان، وہو خیر الحاکمین اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ آیت قوم شعیب کے حوالے سے ہے۔ تو قوم شعیب کے اندر جب حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعوت کا آغاز کیا اور پر چند لوگ ایمان لے آئے تو کہا کرتے تھے اچھا بھائی، کیونکہ ہمیشہ سے نبی پر ایمان وہاں کے غریب اور غربا لے کر آتے ہیں، اس پر تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ سے معاشرے کے پچھڑے ہوئے لوگوں نے سب سے پہلے نبی کی آواز پر لبیک کہا ہے۔ اب وہ کہتے تھے قوم شعیب دیکھو ٹھیک ہے ہم غلط کر رہے ہیں، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے چلو تم پر ایمان لائے ہیں ان کی زندگیوں میں تو کوئی تبدیلی آئے نا، چلو تم پر ایمان لائے ہیں ان کے پاس پیسہ ہو وسائل ہو پھر بھی ہم مانیں۔ اب پیسہ وسائل دنیا کا ہمارے پاس ہے، اس کو تم غلط کہتے ہیں، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے غلط کر رہے ہیں، تم جو اچھے بن رہے ہو نبی پر ایمان لے کر آ رہے ہو، تمہارے ساتھی ایمان لے کر آ رہے ہیں تو ان کی زندگی میں کوئی تو بدلاؤ ہو، انہیں کوئی پیسہ وسائل کی کمی تو نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں تمہارے ساتھ وہ پیسے وسائل کے کم ترین لوگ تمہارے ساتھ ہیں، چلو ہم خراب صحیح تو ہمیں تو اللہ کی پکڑ میں آنا چاہیے، جو ایمان لے کر ہم کی زندگی تو تر و تازہ ہونی چاہیے، صحیح ہونی چاہیے، پیسے کی پروانی ہونی چاہیے۔ ہمیشہ سے دنیا نے دنیا کے معاملات کو پیسے سے تولا ہے۔ پیسے والے یہ سمجھتے ہیں آج بھی کہ ہمارا پیسہ ہے دنیا میں بھی ہم کامیاب ہیں، آخرت میں پیسہ وہی چلے گا، ہم لوگ وہاں بھی کامیاب ہوں گے۔ یہ غریب لوگ اس دنیا میں غریب غربا ہیں اور وہاں بھی ان کے ہم کوئی نہیں چلنے والی، وہ بھی یہی بات کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے تم پر ایمان لے آئے ہیں، ناپ تول میں کمی نہیں کر رہے، پورا تول کے دے رہے ہیں، تو پھر کوئی ان کی تبدیلی تو آئے۔ یہ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، ہم امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے ایمان قبول کرنا کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ ایمان قبول کیا جائے اور جادو کی چھڑی آئے اور جو ہے ہمیں جو ہے وسائل دنیا کے ملنے شروع ہو جائیں۔ اللہ کافر سے بھی امتحان لیتا ہے، مومن کو بھی امتحان میں ڈالتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، کافر کو دولت دے کر بھی اور مومن کو دولت دے کر بھی اور لے کر بھی، دونوں طریقوں سے آزماتا ہے۔ یہی بات وہ کہہ رہے تھے وَإِن كَانَتْ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا، اور یہ کہ تم میں سے گروہ وہ ہے جو ایمان لایا ہے، بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ اس پر جو میں اللہ کا پیغام تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا اور تم میں سے گروہ ہے جو ایمان نہیں لے کر آتا ہے، فَاصْبِرُوا بس صبر کرو، یہ صبر کرو، کافر تم ادھر ٹھہر جاؤ، اہل ایمان تم بھی پریشان نہ ہو کہ وسائل نہیں ہیں، حالات کیسے دگرگوں ہیں، تانے کافر دے رہا ہے کہ بتاؤ تو بہتر ہوتے تو وسائل تمہارے پاس ہوتے۔ یہ شکوہ جواب شکوہ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے لکھا وہ بھی اسی بنیاد پر لکھا۔ شکوے میں وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے اتنی قربانیاں دی بطور مسلمان، اللہ آج کیا جوتے کھا رہے ہیں، کہ جواب شکوہ میں وہی تحریر لکھتے ہیں کہ تم جوتے کیوں کھا رہے ہو، کبھی اس میں غور پہ کرو، غور تو کرو کیا وجوہات ہیں۔ یہاں پر یہ بات کی کہ فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، اللہ فیصلہ کر دے گا، صبر کرو، دونوں گروہ اللہ نے فیصلہ کر دینا ہے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہ کہ یہاں ایک بات اور بتا دی کہ دیکھو اگر تمہیں رزق مل رہا ہے غیر مسلموں اور غلط راستے پر چلنے والوں،
ہو سکتا ہے یہ رزق انہی کی وجہ سے مل رہا ہو جو یہاں کے پسماندہ ترین لوگ ہیں لیکن ایمان کے تکڑے اور مضبوط ہیں، شاید انہی کی وجہ سے تمہیں ایمان اور تمہیں دولت اور وسائل مل رہے ہوں، رزق مل رہا ہو، اس سے تم صبر پریشان نہ ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے تمہیں مہلت دی جا رہی ہے۔ اور واقعی ایسا ہے کہ معاشروں کے اندر، گھروں کے اندر، ہماری بستیوں میں رزق ایسے ہی نہیں دیا جاتا، کسی وجہ سے دیا جا رہا ہوتا ہے۔ کوئی ایسا فرق اس بستی میں، معاشرے میں ہوتا ہے جس کی نیکیاں اللہ کو قبول ہوتی ہیں، اس کی دعائیں اللہ کے بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھتی ہیں، جس کا کوئی نہ کوئی عمل اللہ کو پسند آ رہا ہوتا ہے، اس کے سبب ان بستی علاقے والوں کے لیے اللہ رزق کی تنگی نہیں کرتا، ان کے لیے وسائل دیتا ہے، اور بہترین فیصلہ کرنے والا اس کے فیصلے بہترین ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ جس وقت اس کے ہر فیصلے بہترین ہیں۔ ہم عموماً اعلان کرتے ہیں نا جی، افسوسناک اعلان سنی کسی کی فوتی کا، افسوسناک اعلان سنی۔ افسوس اس پر ہوتا ہے جو غلط ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں احکم الحاکمین، اس کے فیصلے تو بہترین فیصلے ہیں۔ کسی کا زندہ رکھنا بھی اس کا بہترین فیصلہ ہے، کسی کو دنیا سے لے جانا، رخصت کر دینا، وفات دے دینا بھی بہترین فیصلہ ہے۔ اس لیے اعلان کرتے ہوئے یہ بات کہنا یا بات کرتے ہوئے افسوسناک خبر، یہ غلط ہے، یہ جملے استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ کے کسی حکم پر بندہ مومن کو افسوس نہیں ہوتا، اس کے ہر حکمت پر بندہ مومن راضی و رضا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے عام جملوں کے اندر احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد۔